बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सती, जो कि कहते हैं कि जाने माने पहचाने। तो मैंने आज वो सारे साबके इलाही के व्हाटएवर सब ऐड कर दिए। थैंक यू सो मच। तो क्या हाल है अशफाक, कैसा मौसम है जब आप आ रहे हैं? मौसम बहुत अच्छा है और आज आते हुए आप सबकी नजर एक चीज करूंगा कि हम बचपन में बहुत से मिली नगमे सुना करते थे। कुछ अब से चंद दिन पहले हमने आपके गोशगुजार भी किए थे। आज मैं सुन रहा था कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। और फिर आगे उसमें था कि अच्छा, बड़े गूज बम्स आते थे इनको सुन के, आपके जज्बे जो है वो बड़े बेदार हो जाते थे हुब्बुल वतनी के। और उसके बाद आगे था जिसने मेरी आंखों में, जिससे मेरी आंखें नम हो गई, वो ये था कि वतन की मिट्टी अजीम है तू, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, क्या गवाह रहना। तो ये वो चीज थी। मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या हम अपने वतन को अजीम बना रहे हैं? वतन की मिट्टी तो बिलाशुबा अजीम है। क्या जवाब मिला? क्या हम अजीम तर बना रहे हैं? जवाब तो नहीं। आपने अपने आप से सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला? नहीं मिला। नो, वी शुड डू मोर एज अ नेशन। आप ये देखें हमारा वतन कहाँ पर खड़ा है, किस वजह से खड़ा है? अवाम की वजह से, सियासतदानों की वजह से, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वो उन्होंने सारा मईशत का बोझ अपने कंधों पे उठाया हुआ है। और क्या चाहते हैं आप कि वो और क्या करें? भाई अपनी अपनी बसात के मुताबिक जो कर सकते हैं वो करें। कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से लेके, एक दूसरे को परेशान न करने से लेके, किसी का हक ना मारने से लेकर, नाप तोल में कमी न करके। ये बातें बहुत अच्छी हैं और इन पर अमल होना चाहिए और जो महज़िब माशरे में होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कराची की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो शख्स उसूल और पाबंदी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाएगा ना, वो गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन उसका हाल बहुत बुरा जाएगा। इधर से बाइक आएगी, उधर से रिक्शा आएगा, कुछ लोग रॉन्ग वे आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सबको ही एफर्ट करनी पड़ेगी, किसी एक शख्स के करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो महीना है जिसमें हम बहुत ज्यादा अपने मुल्क से जज्बाती लगाव महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि वो चीजें भी सोचें जो अशफाक ने कही कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए शहरी। आप क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी गली, अपने मोहल्लों के लिए। सियासतदानों पर उंगली उठाने से पहले खुद भी सोचिए कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर जाहिर है कि उन पे भी क्रिटिसाइज करें। चलिए टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम, मामला तय नहीं पाया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की दूसरी बैठक आज होगी। वजीर आजम पर उम्मीद है कि मामला खुश असलूबी से तय हो जाएगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि निगरां वजीर आजम इम्पोर्टेड नहीं होगा। वजीर आजम कहते हैं कि नई मर्दमशुमारी की मंजूरी हो चुकी। मेरा मानना है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इलेक्शन निगरां हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन को कराने हैं। सदफ एक मूवी थी जो देखी थी जिसका नाम था ब्रिज ऑफ स्पाइस। ठीक है, उसके अंदर एक वो जो स्पाई था उससे एक सवाल पूछा जाता था कि व्हाटएवर हैपेंस टू यू, यू आर नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, या जो हो रहा है तुम्हें परेशान क्यों नहीं कर रहा? तो वो कहता था कि वुड इट मैटर, अच्छा, और वुड इट मेक अ डिफरेंस? सेम गोज विद द निगरां वजीर आजम। ओह, निगरां वजीर आजम। एनीथिंग इन आवर लाइफ? लेकिन आप ये देखें कि 2 दिन से कितनी गहरी मुशावरत हो रही है और राजा रियाज साहब जो हैं उनके पास 3 नाम हैं। खबरें आ रही हैं कि वो जो 3 नाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो डट गए। अच्छा, तो कह रहे हैं जो नाम मैं देना चाहता हूं एज ऑपोजिशन लीडर वो बहुत जबरदस्त हैं और वो मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जाहिर है एक ऐसे माहौल में एक निगरां वजीर आजम का इंतखाब होने, ऑलरेडी हमें ये तो पता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, फिर नई हल्का बंदियां, डिलिमिटेशन होगी, तो फिर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को 4 से 6 माह चाहिए। तो ये मामला नवंबर से कहीं आगे बढ़ गया। तो एक तवील अरसे के लिए आपको निगरां वजीर आजम चाहिए। अब निगरां वजीर आजम कौन हो, इस पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वजीर आजम के दरमियान एक बार फिर मुलाकात हुई। नाम तो ज़ेरे गौर आए लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। अब जनाब आज दोबारा मुलाकात होगी और उम्मीद है कि निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। वजीर आजम पर उम्मीद है कि मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। वही कहते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी हो गई है और उनका मानना यह है, नहीं वजीर आजम का, कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे और इलेक्शन निगरां हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। तो ये बताया जी। अब राजा रियाज साहब का क्या मौके है वो भी जरा देख लेते हैं।
آج سے 3 دن کے اندر میں نے اور وزیر اعظم صاحب نے نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کرنی ہے. وزیر اعظم صاحب کی دعوت پہ آج پہلی نشست ہوئی ہے. میں نے اپنی طرف سے نام دیے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھی نام دیے ہیں. اس پر ہماری تقریباً 1 گھنٹہ مشاورت ہوئی ہے. وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے آپ میرے ناموں پہ غور کر لیں اور میں آپ کے ناموں پہ غور کر لوں. یہ فیصلہ ہوا ہے, ایک نشست ہوگی. جب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوتا ہم کوئی نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. کل 6 نام ہیں جو سامنے آ چکے ہیں. میرے اور وزیر اعظم صاحب کے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اور وزیر اعظم صاحب کسی نام پہ متفق ہو جائیں. اچھا جی, اب متفق کیسے ہوں گے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا, جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہی از دا موسٹ فیوریٹ, لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. حفیظ شیخ صاحب بھی ہی از ان دا ریس, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ناٹ ایز دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بٹ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر. تو دیر آر سو مینی تھنگز. اور باقی آ رہی ہے کہ جی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی کلیئرنس دی گئی ہے. تو یہ صادق سنجرانی صاحب کا نام پتہ نہیں کیسے آگے, حالانکہ وہ تو ابھی چیئرمین سینٹ تھے. تو بڑی اور ظاہر ہے یہ تمام تر بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اس پہ بات کریں. ہاں جی, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی اطہر کاظمی صاحب. اطہر, گڈ مارننگ. کیا کہیے گا اب جس طریقے سے مشاورت ہو رہی ہے, کتنی, ایک تو پہلے یہ بتائیے گا میننگ فل مشاورت ہو رہی ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان, اور آپ کو کیا لگتا ہے جو 2 نام خاص طور پہ, ایک تو حفیظ شیخ صاحب کا نام اور پھر جلیل عباس جیلانی کا, کس کے سر پہ ہما بیٹھے گا جا کے؟ دیکھیں, میننگ فل مشاورت اس ملاقات سے پہلے کافی زیادہ ہم نے دیکھی جو ہوئی, جو دبئی میں بھی ملاقاتیں ہوئیں, اس کے علاوہ بھی رابطے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, اس کے علاوہ JUIF کا بھی تھوڑا سا اس میں کردار ہے. اب راجہ ریاض صاحب نے جتنی میننگ فل اپوزیشن کی ہے اس پارلیمان کے اندر, اتنی ہی ان کی میننگ فل یہ مشاورت ہو رہی ہے. اس پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا. اچھا, اس میں ایڈ بھی کروں گا نا ایک چیز. وہ بات یہ ہے کہ بھائی ہم جب بچپن میں WWE دیکھا کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ سب کچھ دیٹ از فار ریئل. تو ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جی راجہ ریاض صاحب ڈٹ گئے, تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ والی وائب آئی. آئی ایم ناٹ شیور کہ ویدر اٹس رائٹ اور رانگ, بٹ آیا ایسی فیلنگ. پر وہ ڈٹ گئے ہیں. اب آپ کو بشک جو مرضی فیلنگ آئے, راجہ ریاض صاحب ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج ہم دوبارہ مشاورت کریں گے. اب جہاں تک ناموں کا تعلق ہے, وہ کل میں بھی دیکھ رہا تھا سائرہ بانو صاحبہ تو کہہ رہی تھی کوئی نک نیم ابھی سامنے آئے, اصلی نام سامنے نہیں آئے. پر جو 2 نام آپ لوگوں نے دیے ہیں, جو بھی جن کا یہاں پہ ذکر ہوا, میرے خیال میں وہ سیریس اس میں وہ نام ہیں دونوں. ان میں سے کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ جو بھی نگراں وزیر اعظم آئے گا, اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے جس قسم کی قانون سازی کی گئی کہ جی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر سکے گی نگراں حکومت, تو کوشش ان کی ہوگی کہ کسی ایسی شخصیت کو لایا جائے جو انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتی ہے, جو امریکہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ نہیں ہوگا نگراں وزیر اعظم. جی, تو ان کی اس بات جی بالکل وہی راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں, اسی کے مطابق ہوگا. میں نے پہلے عرض کی نا کہ باقی جو مرضی سسٹم اس طرف چلتا رہے, جو راجہ ریاض جہاں پہ کھڑے ہوں گے وہیں سے لائن لگے گی اور وہیں سے وہ بات آگے چلے گی. لیکن تھوڑی سی جو ہے کر رہا تھا کہ آپ نے اپنا نام بھی دیا ہوا تھا, میں تو جگہ جگہ اس کو بھی پروموٹ کر رہا تھا. اس کا کیا ہوا, اور میں نے تو اپنا نام بھی دیا تھا, مجھے تو صدف سے بھی قبولیت نہیں ملی, تو باقی آگے تو تو اللہ رحم. جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے, اشفاق صاحب ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, پر فون ابھی بھی میں نے اپنا آن رکھا ہوا ہے, سائلنٹ نہیں کیا, کہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ کسی ٹائم بھی راجہ ریاض کا مجھے کال آ جائے, کیا پتا وہ میرا نام دے دیں. تو لیکن جو 2 نام آپ لوگوں نے بتائے نا, یہ دونوں نام بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس لیے کہ میں نے جس طرح عرض کی پہلے کہ قانون سازی ہوئی, اور یہ دونوں شخصیات انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا بڑا ایکسپوجر ہے. یہ امریکہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتے رہے. پھر حفیظ شیخ صاحب کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے, جیلانی صاحب کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے خیال میں یہ دونوں مضبوط امیدوار ہیں. لیکن جب تک حتمی نام سامنے نہیں آئے گا تب تک ٹو بی آنسٹ یہ کہنا, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ شخص لایا جائے جو انٹرنیشنلی ویل کنیکٹڈ ہو, نہ کہ ایسا شخص جو کہ ماسز میں یہاں پر کنیکٹڈ ہو, کیونکہ آگے چل پہ اسی فارمولے پہ غور ہو سکتا ہے. بالکل ایسا شخص لانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہو, عوام کا جو تعلق ہے, عوام کے جو بھی مقبول ہوگا. آج کل وہ پاکستان میں کسی کو قبول نہیں ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنلی جب آپ الیکشنز کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ کے اوپر پریشر آئے گا,
اگر آپ الیکشنز کو آگے لے کے جاتے ہیں اور الیکشنز وقت پہ نہیں ہوتے تو اس میں کم از کم ایسی شخصیت ہو جو پریزنٹیبل ہو، جس کو انٹرنیشنل سطح پہ لوگوں تھوڑا بہت جانتے ہوں، جو بات کر سکے، جس کا ایک سافٹ سا امیج ہو، تو وہ بڑا کلیدی کردار ہوگا، یعنی اس وہ کا، سب کو تو یہ قابل ایک قبول ریزن ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ اطہر یہ بھی بتا دیں، وزیر اعظم نے کل کہہ دیا ہے، اب ظاہر ہے جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو پھر اس بات پہ کچھ تو وزن ہوگا کہ ان کے جو بھائی ہیں میاں محمد نواز شریف، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، وہ اگلے مہینے آ جائیں گے، یعنی سپٹمبر میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں آئے، اب وہ ایک نگراں سیٹ اپ میں آئیں گے، تو ان کے لیے حالات کیا زیادہ موزوں ہوں گے اس دوران آنا؟ دیکھیں، یہ وہ بات ہے جو بار بار حکومتی شخصیات کرتی ہیں۔ پہلے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت جلد آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ اپنے بھائی کی حکومت ہے، ایسی حکومت ہے جس میں وہ آل ان آل ہیں۔ پنجاب میں بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہاں پہ بھی ان کی کوئی مخالفت نہیں ہے، وہاں پہ بھی وہ اگر آتے تو کوئی ایشو نہیں تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے۔ اب وہ بار بار سپتمبر کہتے ہیں، اور حکومتی شخصیات یہ بھی کہتی ہیں جی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو اگلے چیف جسٹس جب آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو تب میاں صاحب کی واپسی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو درست نہیں ہے ان اے وے کہ آپ اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ہی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں حکومتی شخصیات سابق۔ اب تو اور یہ چیز ان کے گلے بھی پڑ سکتی ہے ان کے، جی ان کے بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو وہ میاں صاحب کو ریلیف دے دیں گے، یہ تو آپ ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی موزز جج ہوگا، چاہے موجودہ چیف جسٹس ہوں یا اگلے ہوں، وہ تمام جج صاحبان آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، شخصیات کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا ایک پرابلمٹک ان کا بیانیہ ہے، جس کی وجہ سے اداروں کو بھی کنٹروورشل بنانے کی ایک طرح سے کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو کے پی میں ہو رہا ہے، کے پی میں پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، ہم نے دیکھا، پھر اس کی مختلف توجیحات دی گئیں، حالانکہ وہاں پر آئین کی خلاف ورزی بھی ہو گئی۔ اب وہاں نگراں حکومت کے لیے بھی ایک نگراں حکومت کی ضرورت ہے، وہاں استعفے مانگ لیے گئے۔ تو یہ کیا ہم کہیں اور صوبوں میں بھی اس طرح کی ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں اطہر؟ اس وقت جو ہے نا صدف، اس وقت بنیادی طور پہ آپ کے ملک میں آئین جمہوریت کوما کے اندر ہے، اور یہ میں بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ ایک جو انہوں نے کیا ہے نگراں، ان لوگوں نے، چاہے وہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ہو، چاہے 16 مہینے کی ان کی حکومت ہو، انہوں نے جو جمہوریت کے ساتھ کیا، جو جمہوریت کے اندر بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ان لوگوں نے، اس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام جو ہمارا جمہوری نظام ہے، وہ ایک طرح سے کوما کے اندر چلا گیا۔ اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا آج تک ہم نے ایسا کبھی نظیر دیکھی کہ نگراں حکومت کے حوالے سے سیاسی جماعتیں پہلے دعویٰ کر رہی ہیں کہ جناب 3 بندے ہمارے ہیں، 4 ان کے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے وزیر مستعفی ہو رہے ہیں، نئے وزیر آئیں گے۔ جی جی، تو یہ وہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے اس نظام کے ساتھ جو آج سے پہلے ہم نے۔ لیکن اطہر صاحب مجھے ایک چیز بات بتائیے گا کہ اس وقت بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پہلے جس کی نظیر نہیں، لیکن ایک کویسچن ہے، حکومت چلی گئی اور اب نگراں حکومت آئے گی، تو اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں آن دا گراؤنڈ، آن دا بیٹل فیلڈ، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ عوام کے سامنے اس 16 مہینے کی کارکردگی پر اپنا چہرہ ان کے سامنے کر سکیں اور ان سے ووٹ کی ڈیمانڈ کر سکیں؟ فیصل کریم کنڈی صاحب تو کل فرما رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی تو تیار ہے۔ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ان جماعتوں کو لے کے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کے 16 مہینے کی کارکردگی دیکھ لیں، آپ معاشی فرنٹ پہ ہی دیکھ لیں، جس طریقے سے مہنگائی بڑھی، 200% تقریباً مہنگائی بڑھ چکی ہے جب سے یہ لوگ آئے ہیں اقتدار میں۔ جو قیمتیں ہیں آپ کی، چاہے وہ یوٹیلیٹی بلز ہو جائیں، آپ کا پیٹرولیم کی مصنوعات ہو جائیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے براہ راست عوام متاثر ہوتی ہیں۔ اس وقت جو عوام کی معاشی پوزیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں انتخابات میں کیا عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہی تو وہ بنیادی چیز ہے اشفاق صاحب، جس کی وجہ سے 2 صوبوں کے اندر انتخاب نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 2 صوبوں کے اندر واضح آئینی احکامات، واضح عدالتی احکامات کے باوجود پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، نون لیگ نے مخالفت کی، تمام جو سیاسی اتحاد میں شامل یہ چیز زیادہ مشکل ہے، انتخابات ڈیلے کرنا زیادہ مشکل ہے آپ کے تجربے کے مطابق، یا مینج کرنا ان کو؟ نہیں، ڈیلے کرنا تو جناب اب بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو آئین ایک آپ کے آگے رکاوٹ ہوتی ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، دوسرا آپ کو عدالت کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ دونوں تو چیزیں انہوں نے وہ بیریئرز عبور کر لی اس نظام نے۔ تو اب ڈیلے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مینج کرنے میں۔
کہ ووٹ کس طرح لیں گے, جیتیں گے کس طرح. ٹھیک ہے, جب تک وہ یہ ان حکمرانوں کی خواہش تھی کہ ہمارا جو سیاسی مخالف ہے اس کی جو جماعت ہے وہ جب تک کمزور نہ ہو جائے ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ جو ابھی نگراں سیٹ اپ کو بھی اگر طول دینے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوگی. تو اطہر بس مختصر یہ کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فیصلہ سنائے گی تو اس سے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں سیاسی جو کیسز رہے ہیں عدالت میں ان کو لے کے؟ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نظام عدل کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر یہ پروسیجرز جو بھی یہ جو ایکٹ ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر وہ اس میں وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو مان لیں گے. پر ایشو یہ ہے نا کہ یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اسپیسیفک وقت کے لیے, اسپیسیفک شخصیات کے لیے. اس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے تمام سیاسی معاملات بھی عدالتوں میں جاتے ہیں. آلدو یہ بدقسمتی ہے, عدالتوں میں یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے, لیکن کیا پارلیمان کا کردار ایسا تھا کہ یہ چیزیں وہاں پہ نہ جاتی. اب جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, ہم تو منون مان لیں گے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. جی, سیاسی منظرنامہ یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کب تک نگراں وزیر اعظم کا تعین ہو جاتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے, کون بنتا ہے اور کیا اس سے چینج ہوگا ہماری زندگیوں پہ, عوام کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا. الیکشن ہو جائے ان کا تو کام یہی ہوتا ہے نا نگراں حکومت. نہیں, میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں, الیکشنز ہو بھی جائیں تو کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ایک پیسمسٹک اس وقت ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے اپنے حالات زندگی بہتر کیے جائیں, کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ایسی خبر شامل کرتے ہیں جس سے پاکستان کو کوئی امید نظر آتی ہے, اور وہ ہے کہ ایسے نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. دلاور از ون آف دیم, ہی از ان دی اسٹوڈیوز ود اس. ان کو فارملی بھی آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. بیسکلی ہی از اے مارشل آرٹس فائٹر اور تائیکوانڈو اور ایکیڈو جیو جتسو میں ایکسل کرتے ہیں. ان کی زبردست قسم کی ٹریننگ ہے اور ابھی کافی میڈل پاکستان کے لیے وہ جیت چکے ہیں انٹرنیشنل فورم سے, اور ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ہونے والے ورلڈ مارشل آرٹس گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور امریکی فائٹر کو ہوم گراؤنڈ کے ساتھ انہیں شکست دی ہے. تو وہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب زیادہ آپ کو انتظار نہیں کراتے ہیں. دلاور خان جو کہ ورلڈ مارشل آرٹس چیمپئن. تھینک یو سو مچ دلاور, ویلکم ٹو باخبر سویرا. تو ذرا ہمیں بتائیے گا, جو آپ نے پاکستان کا نام اونچا کیا, کتنا ٹف کمپٹیشن تھا, کون سے پلیئرز تھے, کیا آپ کی یہ جرنی رہی؟ کمپٹیشن تو بہت ٹف تھا کیونکہ امریکن ایتھلیٹ کا ایک ہوم گراؤنڈ تھا, یہ اس کو سپورٹ بہت زیادہ تھی کراؤڈ کی طرف سے, اور آپ کو پتہ ہے ہوم گراؤنڈ میں فیور بھی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ بہت اچھی فائٹ رہی. تھا تائیکوانڈو میں یا یہ جوجٹسو گریپلنگ میں؟ گریپلنگ میں تھا. اوہو, گریپلنگ میں تو ٹف فائٹ رہی کافی, اور تقریباً لاسٹ 15 سیکنڈز میں ذرا. ٹرین کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ؟ 2010 سے میں جوجٹسو کر رہا ہوں اور 2016 سے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ جوجتسو میں اور خاص طور پہ گریپلنگ میں, ہمارے تو گریپلنگ تھوڑا سا ایک براڈر اسپیکٹرم آ جاتا ہے نا, لیکن وہاں پر جو مکس مارشل آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے کان ایک دم ٹیڑھے میڑے اور اس طریقے سے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے کان میں دیکھ رہا ہوں محفوظ ہیں, کس طرح سے, کیسے؟ کی وجہ یہ ہے کہ جو ریسلنگ سے جو ایتھلیٹس آتے ہیں, کیونکہ ریسلنگ میں ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ کے کان وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کی جب ریکوری ہوتی ہے تو وہ سویل ہو کے اسی شیپ میں مینٹین رہ جاتے ہیں. تو جن کا بیک گراؤنڈ ریسلنگ سے ہوتا ہے ان کے زیادہ تر کان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ وجہ اس کی. تو آپ نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے اپنے آپ کو؟ تو بس ہم نے جوجٹسو کیا ہے اسٹارٹنگ سے, ریسلنگ میں اتنا نہیں رہے, تو اس وجہ سے. تو آپ نے ابھی کہا کہ لاسٹ 15 منٹس سیکنڈز بڑے ٹف تھے, کیا ذرا بتائیے گا 15 سیکنڈز میں کیسے کہانی بدلی؟ پوری فائٹ جو ہے وہ ٹف تھی اور اسکور تقریباً برابر تھا. تو لاسٹ 15 سیکنڈز جب رہ گئے تھے تو پھر اسٹینڈنگ دوبارہ اسٹارٹ کی, تو لاسٹ 5 سیکنڈ میں نے اس کو ٹیک ڈاؤن کیا اور اس کے پوائنٹس لے کے میں نے ون کیا. اچھا, امریکہ میں کافی اسٹرانگ گیم ہے, ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مختلف فارمز ہوتی ہیں نا. امریکہ میں گریپلنگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آ جاتا ہے, اگر رشیا سائڈ پہ چلے جائیں تو کامبیٹ سامبو, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کون سے اسٹائل سے زیادہ متاثر ہیں؟ جوجٹسو سے, کیونکہ جوجٹسو یعنی ایک تو برازیلین جوجٹسو بھی آ جاتا ہے, بی جے جے نا. میں جو جوجٹسو کرتا ہوں وہ ہے جیپنی جوجٹسو, اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے بی جے جے جس کو ہم برازیلین جوجٹسو بولتے ہیں. میں جو جوجٹسو کر رہا ہوں اس کے اندر ہر چیز ہم کور کرتے ہیں, اسٹرائکس, تھروئنگ اور نیچے لاک اور چوک جس کو ہم گریپلنگ کہتے ہیں. تو اوور آل ایک کمپلیٹ آرٹ ہے, اس لیے اس کو بولتے ہیں مدر آف مارشل آرٹس جوجٹسو کو. اوکے. اچھا, اور ابھی آپ فوڈ
एंड सेफ्टी पढ़ रहे हैं KU में? साइंसेज में मास्टर्स कर चुका हूँ अच्छा माशाल्लाह। और अभी मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी कि पढ़ाई आपने जो है उसको बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल, असल में सपोर्ट बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के हवाले से यूनिवर्सिटी के अंदर भी, कि वो खुद आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा आप खेलो, जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे इवेंट में यूनिवर्सिटी बहुत सपोर्ट करती तो है। अभी तक कितने टाइटल्स, कितने मेडल्स जीत चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में 6 मेडल्स विन कर चुका हूँ माशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट का मैं सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ 2018 में, और अभी रिसेंटली अमेरिका में गोल्ड मेडल विन किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके फेवरेट फाइटर्स कौन हैं अगर देखा जाए, और आगे आप एक्सेल किस फील्ड में करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी स्कोप है इसका। असल में मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया डुओ सिस्टम जिजिट्सो में, तो जिनको आप यानी जिनसे आप मोटिवेट होते हैं वो मेरे अपने सीनियर्स हैं। अबू हुरैरा और मोहम्मद अम्मार पाकिस्तान गई हैं, उनके साथ ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। ट्रेनिंग के दौरान जो गाइडेंस होती है उनसे मिलती थी, और उसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, यानी आप मेंटोर कह लें, वो हैं सर तारिक अली, जो हमारी फेडरेशन भी देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं की तरफ से। और इंटरनेशनली? इंटरनेशनली बहुत सारे एथलीट्स हैं, थाईलैंड की टीम बहुत अच्छी है, Okay. लेकिन एक फ्रांस के फाइटर हैं, वो फाइटिंग के हवाले से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो दिलावर, जब ये सारी फाइट हो रही थी तो आप श्योर थे कि मैं गोल्ड मेडल जीत लूंगा, क्योंकि आपके सामने जो हरीफ था वो भी कम नहीं था? ऐसे ही है, बिल्कुल फाइट का कुछ पता नहीं होता कि कौन विन करेगा, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी होती है। तो बराबर की फाइट थी, बिल्कुल एंड स्टेज तक बराबर की थी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल यानी लास्ट 5 सेकंड से मैंने उसको विन किया है। और नर्वसनेस होती है मतलब फाइट में जाते हो? फाइट से पहले होती है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो एक बार रेफरी फाइट बोल दे उसके बाद बस। और आगे आप क्या करना चाहते हैं, लाइक आगे इन सेंस के जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप स्ट्राइकिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे या जुजित्सु को फॉलो करेंगे या कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे? अभी तो टारगेट मेरा जुजित्सु की तरफ ही है। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच दिलावर फॉर कमिंग इन द शो, और आपके लिए हम बगो हैं जबरदस्त जी, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें और देखें जी कैसे अमेरिका में इन्होंने अपने हरीफ को हरा के गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया, अपने नाम किया। चलें जी, विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहां पर हम हुकूमतों के जाने की बात कर रहे हैं, तो आज सिंध हुकूमत का भी आखिरी दिन है, अच्छा यानी कि 11 तारीख है, और ऐसे में ज़ाहिर है परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात हो रही है। डायरेक्टली तो ज़ाहिर है नहीं, लेकिन पुलिस हुकूमत के अंडर ज़रूर आती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कराची का जो एक बड़ा मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम्स, और उनमें इजाफा ही होता हम देखते हैं। गुज़िश्ता माह भी शहरी लुटेरों के रहम करम पर रहे, और जुलाई के जो फिगर्स हैं जो उसमें बताया गया है कि डकैती, रहज़नी और दीगर वारदातों में क्रिमिनल्स ने 59 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, और 2000 से ज्यादा शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। 4343 बाइक चोरी हुई, 550 से ज्यादा छीनी गई, 146 गाड़ियां चोरी, 12 छीनी गई, और पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद शहर में डकैत गिरोह सरगर्म है। अच्छा, अब ये इस पर जो चीज़ बड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि पहले खौफ हुआ करता था, डर हुआ करता था, कहीं ऐसी जगह ढूंढी जाती थी जो सुनसान हो, वहां पर किसी को लूटा जाए। अब ये जो जत्थे हैं, एक तो 3 से 4 से 5 लोग होते हैं, 2 या 3 मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और पुरहुजूम जगहों पर जाके भी ये बड़े सुकून से वारदातें करते हैं। मनाज़िर भी लोग तो ये चीज़ें ज़्यादा कंसर्निंग हैं, और सीसीटीवी पर उनके चेहरे आ जाने के बावजूद उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। फिर दूसरा सवाल ये है कि इनके पास असलहा कहाँ से आ रहा है, ये इतना सर्कुलेट कैसे कर रहा है, और फिर कौन इनको फराहम करता है, किस तरीके से। तो ये बड़े सवालात हैं। अच्छा, AIG जावेद आलम ओढो ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के कम होने का दावा किया है, और इससे पहले भी कराची पुलिस चीफ शहरियों से कैमरे लगाने का कह चुके हैं। तो जरा ये देख लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। से स्ट्रीट क्राइम में 2.4% डिक्रीज हुई है। लम्हा फिक्रिया वाली बात है। आज का क्रिमिनल डेस्परेट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या और हालात हैं, अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो इंसान की जान के दर पे हो जाता है। ये जो वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरी वो कुछ बड़ा है, खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है। अच्छा, बेचारा अब डेस्परेट होता है तो वो परेशान होता है, तो ऐसे में आप उसे रेजिस्ट भी करेंगे तो वो बेचारा और क्या करे। बेचारा गोली मैं नहीं कह रही है, तो बहरहाल बात ये है कि बेचारे की हमें टोटली हमने डेफिनेशन यहाँ पे उसने चेंज कर दी है बिल्कुल। क्या और वो जो जा रहा है, जिसको लूटा जा रहा है, वो बेचारा डेस्परेट नहीं है, उसके ज़ाहिर है कि कुल मता उसको, वो भी इसी वजह से डेस्परेशन में अपने आप को कि भाई मेरे पास तो यही कुछ है, मैं क्या करूंगा अगर मुझसे ये भी छिन गया।
تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا, پھر دوسرا کیا مسئلہ ہے صدف؟ دوسرا مسئلہ جی ایک وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کم عمر بچوں چلیں پہلے اس پہ بات کر لیتے کیفے, میں ذرا مسئلے کی نشاندہی کر دوں, اس میں منشیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے, اس کے لیے پولیس کیا کری اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آبائی نیوز کے کرائم رپورٹر نذیر شاہ, تھینک یو سو مچ نذیر, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. تو ذرا پہلے آپ کی اجازت سے نذیر سے پوچھ لیتے ہیں. نذیر, جو نمبرز آئے ہیں جولائی کے ہی اگر صرف اسٹریٹ کرائمز کی کریں تو الارمنگ ہے, یا جو دعویٰ کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے کہ جی کمی ہوئی ہے, واٹ ڈو یو سے؟ یا آپ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ کرائم بھی بڑھ رہا ہے, فرسٹریشن کا دیکھیں شکار پولیس کا وجہ تھا میرا حالانکہ بہرحال یہ کہ اوور آل جو آپ کے 1 جنوری سے لے کے 31 جولائی تک, یعنی اگست شروع ہوا ہے, ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کریں گے, 50,000 سے زائد وارداتیں اب تک کراچیوں جو کراچی کی شہری ہیں ان کے ساتھ ہو چکی ہے, جس کے اندر آپ کے سب سے جو ہائی جو ٹاپ ریٹنگ اگر ہم اس کو کریں گے تو موٹر سائیکل اسنیچنگ ہے, لفٹنگ ہے, اور موبائل اسنیچنگ ہے. یہ 2 کرائم اس ٹائم پر بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ کی موٹر سائیکل اگر آپ کی چائنا کی موٹر سائیکل بھی ہے تو اس کی قیمت بھی جو ہے تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے, اور جو برانڈیڈ کمپنی ہیں وہ تو شاید 1.5 سے 2 لاکھ تک ان کی موٹر سائیکلیں ملتی ہیں. تو اب آپ کی لوکل بائک بھی جو ہے مہنگی, بالکل. زیادہ تر یہ کام ڈرگ ایڈکٹ ہی کرتے ہیں. آپ کے مختلف علاقوں سے جو چوری شدہ موٹر سائیکلیں, یا اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو موٹر سائیکلیں چوری ہوں یا آپ سے چھینی جائیں, یہ فوری طور پر جو ہے نا ان کے یا تو پارٹس کھول کر اس کو مارکیٹوں میں فروخت کیا جاتا ہے, یا یہ بلوچستان جو ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے, فروخت کر دیا جاتا ہے. وہاں باقاعدہ پارٹیاں موجود ہوتی ہیں, اور آپ کو وہ اطہر متین والا کیس بھی یاد ہوگا. تو موٹر سائیکل لفٹنگ کے تو بہت بڑے گینگ جو ہے نا کراچی میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کتنا انفلوئنشل تھا وہ بندہ, اور یہ بہت آسان اس لیے کہ اس کے اندر جو شہری ہیں ان کی بہت زیادہ غفلت یوں پائی جاتی ہے کہ کئی لوگ اپنی موٹر سائیکل پہ ہینڈل لاک بھی نہیں لگاتے. تو چوری کرنا تو موٹر سائیکل بہت ہی آسان کام ہے. لوگ اگر خود اس کو ہینڈل لاک لگائیں, اپنی مرضی سے کسی جگہ پر کھڑی کریں, تو چوری اتنا آسان نہیں ہوتی. ایک بات بتاؤں, اور دوسرا جو بڑا کرائم ایک اور بتا دوں کہ آپ کے جتنے موبائل فون کراچی میں چھن رہے ہیں یا چوری ہو رہے ہیں تو وہ تقریباً افغانستان اسمگل کیے جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, اس کے اندر بھائی ایک تو افغانستان اسمگلنگ تو اپنی جگہ, لیکن پیچ ہو کے یہیں پہ استعمال بھی ہو رہے ہیں. وہ ان کے آئی ایم آئی نمبر چینج ہو رہے ہیں 500 روپے میں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز یہ ہے, آپ نے یہ تذکرہ کیا عرفان صاحب, یہ کنسرن پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آسان ہونا تو چلیں چیز ہے اپنی جگہ, لیکن اگر گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹری جو نکلتی ہے, بعض لوگ اس کے اوپر وہ کلیمپنگ بھی کروا لیتے ہیں. اب وہ اسی بیٹری کے ساتھ وہ کٹر اٹیچ کر کے وہاں سے کاٹ کے پھر لے کے جا رہے ہیں. مینس کہ دے ہیو ایمپل ٹائم اینڈ دے آر ناٹ اسکیئرڈ. یہ ڈر محکمہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا نکلنا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے واردات کی. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہے اسٹریٹ کرائم کے اوپر, اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی ہم تو اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی کتنی پچھلے سال کتنی تھی اب کتنی ہے. تو ہم جب اپنی اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, سی پی ایل سی کے فگرز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرائم واقعی میں کم ہوا ہے, لیکن اس میں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی وائلنٹ کرائم یعنی کہ ڈیتھس جو ہو رہی ہیں وہ اٹس ویری ٹریجک. اور وہ تو دیکھیں وہ فگرز تو نہیں ہیں, وہ ڈیتھس جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہوتا ہے. تو مزید پتہ کیا چلا ہے کہ یہ کیوں؟ یس, اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں. یہ جو وائلنس ہے کرائم کے دوران, اس کی 2 بہت بڑی ریزنس ہیں. ایک یہ کہ ریسنٹلی آپ نے فنامنا دیکھا ہوگا کہ جب کرمنلز پکڑے جاتے ہیں, جب لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو ان کو جلا بھی دیتے ہیں, ان کو مار بھی دیتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ وائلنس, یعنی کہ سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ وائلنس آ رہا ہے ان کی طرف. تو جب اس ڈر کی وجہ سے پھر کرمنلز جب دیکھتا ہے کہ جی میں پکڑا جاؤں گا تو وہ پھر گولی چلانے میں دیر نہیں کرتا. سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جب میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے بھی لوگ جلا دیں گے, مجھے بھی لوگ مار دیں گے, تو اپنی وہ پھر اس کے لیے پھر فائر بھی کرتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی ریزن جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوران واردات کرسٹل کا یوز کرتے ہیں, یعنی کہ ڈرگس, سینتھیٹک ڈرگس, ناٹ ہیروئن. ہیروئن میں تو آئس اور کرسٹل جو سینتھیٹک ڈرگس جو آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. تو دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح عام آدمی کا ہوتا ہے. تو وہ ایک ایفیڈرنٹ ڈرگ ہے, تو جب آپ پیتے ہیں اس کو تو اس کا آپ کا مائنڈ جو ہے ریئلٹی سے الگ ہو جاتا ہے. You seem invincible. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک پائے گا, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, اور وہ بڑا ہی یعنی کہ یوفیمزم میں ہوتا ہے, اور
वो गोली चलाने में देर अच्छा, नहीं ये करते। तो एक अलग चीज है। ये दूसरे दो एक बड़े मैंने आपको रीजंस बताए हैं जो वायलेंस जिसकी वजह से वायलेंस, हम देख ये रहे जो हैं। अब खवातीन के साथ जो वाकयात बढ़ रहे हैं, गुलिस्तान जौहर का वाकया, फिर समनाबाद वाला वाकया, और सब हैरान है क्योंकि अब तो सीसीटीवी फुटेज है, फिर लोग सोशल मीडिया पर भी वो फुटेज डाल देते हैं, बड़ा इजी है आइडेंटिफाई करना, लेकिन फिर भी उनको पकड़ना नहीं जाता, उनको उन तक पहुंचा नहीं जाता। तो ये क्यों फैक्टर बढ़ा है? इस तरह का जो हरासमेंट है वो क्यों बढ़ा है? देखिए इजी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इजी है उसको पकड़ना। सबसे टेक्नोलॉजी पहले है सर, यस है, फेस लेकिन आइडेंटिफिकेशन, एआई, नहीं वो इस लेवल की नहीं है। नादरा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इतनी अभी इम्प्रूव नहीं की कि हमने उसको फेस को देख के हम, अब एक इंसिडेंट में उसको मास्क पहना हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। उसने बाकी सब उतार दिया लेकिन मास्क नहीं उतारा। नहीं जो उतारा विक्टिम है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रही। वो भी ये भी है, लेकिन ये है कि जब ये पकड़े जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पकड़े जाएंगे, और जब जितनी ज्यादा ये तादाद में पकड़े जाएंगे उतना ये ज्यादा कम। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ जो अगर देख रहे हो वो कहेंगे कि फिर तो ठीक है, हम तो मास्क लगा के जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। हल क्या है? कुछ इस पे सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है मुझे पूरी उम्मीद है हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, और जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको हम ब्रेक और ले आ रहे हैं, और हर लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप जैसे हल की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले ये स्कूल लेवल से जितनी भी आपके इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल होता है, बच्चों को जो गलत साइट, पीटीए ने तकरीबन साइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन वो वीपीएन लगाकर उसको यूज करते हैं। तो आप घर के अंदर ही बच्चा, अगर आप उसको एक्सेस देते हैं, अगर कमरे में बच्चा बैठा हो तो आप उसको मॉनिटर करें। बड़े होते हुए या आपके यंगस्टर हो जाते हैं, कम उम्र नौजवान होते हैं या जवान हो जाते हैं, तो उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब तक आपका बच्चा आपकी नजर में, तब तक जो है ना। इसके अंदर एक फैक्टर और भी है नजीर। मेरा बेसिकली सवाल ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर कराची में सड़कों पे अभी निकल जाएं, कोई अपनी लेन में नहीं होगा, कोई ट्रैफिक की कानून की पाबंदी नहीं कर रहा होगा। दुबई में सारे कर रहे होंगे, इस्लामाबाद में फिर भी सारे कर रहे होंगे, आपने खुद भी देखो। वजह क्या है? कानून का डंडा। उन्हें पता है कि यहाँ वहां पर घर पे पहुंच जाएंगे, आपके पहुंचने से पहले चालान पहुंच जाएगा। लाहौर में भी यही कुछ हुआ। यहाँ पर वो डर बेसिकली मेरे लिए ये है कि क्योंकि पुलिस फोर्स ज़ाहिर है इतनी तो नहीं है कि सबको मार मार के वो करती रहे, बेसिकली डर होता है वो निकल जाना इटसेल्फ इज अ वेरी फाइन करें, अब उससे भी आप लोग बहुत देखिए हमारा जो कराची जो शहर है ना, बेसिकली छोटा सा एक मुल्क है, और इसकी आबादी जितनी ज्यादा है ना उतनी बताई नहीं जाती। आपकी पुलिस फोर्स भी यहाँ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कराची में मैक्सिमम मेरे ख्याल में 30,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात नहीं किए जाते। उनमें भी 30,000 में से भी अगर आप देखें जो वीआईपी ड्यूटीज पे अदालतों में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स में होते हैं, तो ले देंगे हमारे और आपके लिए शायद 11-12 हज़ार रह जाते हैं। एक और इशू है, वो है मनीशियात का, और उसमें जब हम स्टोरीज शेयर करते हैं तो ना सिर्फ गैंग बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो कम उम्र बच्चियों तक अब ये पहुंच रहे हैं, पुलिस एहलकार भी इसमें मुलव्वस हैं। तो अब तक कितने पुलिस एहलकारों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कोई बाकायदा एक्शन लिया गया? देखिए जी, ड्रग्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें 3 किस्म की ड्रग्स हम देखते हैं। एक है सॉफ्ट ड्रग जिसको हम गुटखा मावा कहते हैं, 2 हैं हार्ड ड्रग्स जिसमें हीरोइन आ जाती है, कोकेन आ जाती है, या फिर तीसरी किस्म की सिंथेटिक ड्रग जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं और आइस कहते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज की जो मंशियात है 3 डिफरेंट किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो गुटखा मावा यूज करते हैं, हीरोइन यूज करते हैं, कोकेन यूज करते हैं। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास के हीरोइन और कोकेन यूज करते हैं? यस एग्जैक्टली। और लेकिन जो एलीट क्लास है हमारी वो फिर क्रिस्टल और कोकेन, क्रिस्टल और सिंथेटिक आइस, बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द प्राइस और बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी। अच्छा, क्योंकि क्रिस्टल, मुझे ये बात इसलिए आपने कहा गुटखा ड्रग है, कहलाता है सॉफ्ट ड्रग कहलाता है। सुन लें जो गुटखा इस्तेमाल करते हैं, आप ड्रग एडिक्टेड हैं। यस ऐसे ही है, बिल्कुल एडिक्शन है, और वो सॉफ्ट ड्रग हम उसको कहते हैं। और हार्ड ड्रग्स में फिर कोकेन, हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है। अब जब इन तीनों कैटेगरीज के लोगों के साथ पुलिस इंटरेक्ट करती है तो पुलिस का रिएक्शन भी डिफरेंट होता है। अब देखें एलिट, फॉर एग्जांपल फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जब बात करें डिफेंस और पोस्ट इलाकों के, जब एलिट के लोग क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे, आइस इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो स्टाइल स्टेटमेंट होगा। एग्जैक्टली, वो ये होगा कि वो उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया अनफॉर्चुनेटली, और वही चीज उनके बच्चों में फिर नीचे आ रही है। अब हमारे साथ इशू ये है कि हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर चीज हम करें। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं कि रिसेंटली हमें कुछ लोगों ने कहा कि जी कैफे चल रहे हैं, शीशा कैफे चल रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो आप इनको बंद करवाएं।
बजाय जो अपने बच्चों को रोकेंगे वहां पे जाए, हमें वो कहते हैं कि वो कैफे बंद करवाएं, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो 3 किस्म की कैटेगरीज की जो ड्रग्स है, पॉइंट तो है ना, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एहलकारों के मुलविस होने के हवाले से अब जब इलीगल होती है चीज, अब ये मैं नहीं कह सकता कि पुलिस इसे बरी जिम्मा है, जब एक इलीगल चीज सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी कर रही होती है, पढ़े लिखे लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर पुलिस भी उसमें जंप इन करती है। लेकिन ये नहीं है कि अब रिसेंटली अब हमने जो जितना बड़ा क्रैकडाउन गुटखे माफिया के खिलाफ किया है, पूरी एक टास्क फोर्सेस बनी है, उससे बड़ी कमी भी आई है। इसके अलावा हम आइस और क्रिस्टल के ऊपर भी जा रहे हैं। हमने रिसेंटली बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं जिनमें औरतें भी शामिल थी। अच्छा, तो स्कूलों की हद तक चले, एक पुलों के नीचे जो वो हो रहा है, टीके लगा रहा है, उसको तो सब पकड़ लेते हैं, चादर उठाई नीचे से बरामद। स्कूलों में जो अब मैं उसकी तरफ आ रहा था, स्कूलों और कॉलेज की तरफ। ये वो स्कूल और कॉलेजेस हैं जिसको हम एलीट स्कूल कहते हैं। ये वो कैटेगरी है जो क्रिस्टल और ड्रग्स एलीट के अंदर चली गई है, यानी कि जिसको आप स्टेटस सिंबल कहते हैं, या जिसको हम पार्टीज में यूज करते हैं, डांस पार्टीज में हम यूज करते हैं। अब वही चीज फिर उनकी नीचे बच्चों में भी आ रही है। अच्छा, अब ये नहीं है कि जिस तरह एक मिथ है कि जी स्कूलों में यूज हो रही है, इस तरह नहीं है कि आप ग्रामर स्कूल में खुदा न खास्ता यूज हो रही है, किसी बड़ी एलीट स्कूल में अंदर ही यूज हो रही है, अंदर कहीं पे भी यूज नहीं हो रही। और हमारा उनके साथ बड़ा ही इंटरेक्शन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके जो सारे लोग हैं। लेकिन अब बच्चा अगर बाहर जाता है शाम को 5 बजे के बाद, घर में जाता है और पार्टी करता है उसी स्कूल का, और खुदा न खास्ता पता चलता है कि जी ये स्कूल का बंदा या बच्चा वो यूज कर रहा था वहाँ पे, तो नाम आ जाता है कि जी ये स्कूल में यूज हो रही थी, तो वो फिर बाहर जाके यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर अभी रिसेंटली एक इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बड़ी लिस्ट शामिल पब्लिश भी हुई है, हमने मीडिया को भी दी है। उसके ऊपर हम बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं, काफी लोग हमने गिरफ्तार भी किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मर्ज को भी हम जल्दी खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच इरफान, थैंक यू सो मच जी, और नजीर शाह फॉर बीइंग विद अस। मच। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बाखबर सवेरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और 10:04 हो गए हैं, और यकीनन पिछला घंटा कैसे गुजरा नहीं मालूम हुआ, और इस वक्त 10 बजे बहुत सारी ऐसी खबरें हम आपके साथ और ऐसी स्टोरीज आपके सामने लेकर आते हैं जो आपकी सेहत आम्मा से मुताल्लिक भी होते हैं और आपको एंटरटेन भी करती हैं। तो आज थोड़ी सी ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए। जो शुरू में हम बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनको फॉलो किया जाए, खासतौर पर जब हम ट्रैफिक की बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ का मसला ये है कि वहाँ पे हर डायरेक्शन से गाड़ी आ रही होती है, कहीं से बाइक आ रही होती है, कहीं से रिक्शा आ रहा होता है, रॉन्ग वे से लोग आ रहे होते हैं। लोगों को शॉर्टकट का बहुत शौक है, सिग्नल तोड़ के निकलने का पता नहीं सब इतनी जल्दी में क्यों होते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, आपके ही पैसों से, यानी आप जो टैक्स देते हैं आपके ही पैसों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन उस पर लोग नहीं उससे रोड क्रॉस करते, बल्कि सड़क जहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजर रहा होता है वहाँ से ट्रैफिक की तरफ से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें थोड़ा सा चल के जाने में लगता है पता नहीं कितना चल लेंगे, कितना थक जाएंगे। सो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। और समटाइम्स उनके साथ ख़वातीन भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और रात में क्या करते हैं जी, काला कपड़ा पहने हुए होते हैं, डार्क ब्लू शलवार कमीज़ पहने होते हैं, अबाया काला होता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन गुजर रहा है कौन नहीं। तो बिल्कुल, और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं, तो ज़रा भाई इन चीज़ों का ख्याल रखें। थोड़ा सा वॉक कर लेंगे ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, तो ये सोचा करें। अच्छा जी, बातें तो बहुत सारी हैं जो आगे इस पूरे घंटे में करनी है, लेकिन सबसे पहले क्या शामिल करेंगे, टॉप स्टोरीज। सिंध असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। असेंबली तहलील की समरी आज गवर्नर को भेजी जाएगी। निगरां वजीर आला के लिए सियासी जमातों की मुशावरत जारी है। पीडीएम जाते जाते महंगाई में मजीद इजाफा कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी खत्म, चीनी, घी और आटा सब महंगा कर दिया। मसूर और सफेद चने 20 रुपए फी किलो महंगे। चावल की फी किलो कीमत में 10 से 12 रुपए का इजाफा। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का पाकिस्तान के लिए बड़ा अवार्ड, टेनिस स्टार अशना सुहेल के लिए कमिटमेंट अवार्ड का एजाज। अवार्ड पहली बार पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी के नाम रहा।
تو جیسے کہ بات ہو رہی تھی آج، کیونکہ وفاقی جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی جو ہے وہ تو تحلیل ہو گئی ہے 9 تاریخ کو، اس پہ صدر نے دستخط بھی کر دی جو اسمبلی بھجوائی گئی تھی انہیں. اب بات کریں گے ہم سندھ کی، جس کے آج کے دن بتایا جا رہا ہے کہ اپنی مدت سے 2 روز پہلے تحلیل کر دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ تمام تر جو قانونی پروسیجر ہوتا ہے، ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، وہ تیار کر لیا گیا ہے. اور مشیر قانون کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آج ہی اس سمری پر ارسال کر دیں گے گورنر کو، گورنر کامران ٹیسوری اس پر دستخط کر دیں گے. اور پھر اب وہی مرحلہ جو ہم وفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں بھی ہے، وہ کیا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا. تو اپوزیشن جو ہے اب ایم کیو ایم ہے، اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور جی ڈی ایم کیو ایم کی جانب سے شعیب صدیقی، یونس دھاگا اور ڈاکٹر صفدر عباسی کے نام فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں. جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں بھی ظاہر اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے. ان حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت کا آغاز یہاں فی الحال ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں نے مشاورت مکمل کر لی ہے. جبکہ بی این پی نے مرحمل مکلمتی اور جے یو آئی نے عثمان بادینی کو نامزد کیا. تو اب دیکھتے ہیں جی یہاں پر کیا صورتحال بنتی ہے. سندھ کے حوالے سے بات کریں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ظاہر جس طریقے سے اپوزیشن نے ایک مرحلہ طے کیا، ایم کیو ایم آئی، اس سے پہلے پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی، اب جو آپ لوگوں کے درمیان مشاورت کا عمل ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ بآسانی خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا؟ کوئی مشکلات تو نہیں ہوں گی؟ جی صدف، میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کے اندر تو کم از کم اچھی مشاورت ہوگی، اور اس کا آغاز بھی شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر ایک نگراں وزیر اعلیٰ کا نام سامنے آ جائے گا، اور ایک بڑی اسموتھ طریقے سے انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ ان پلیس ہوگا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب سے پی ٹی آئی کی رخصتی ہوئی ہے، اور آف کورس وہ ان کا جو کردار، ان کا جو ایک طریقہ کار تھا اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر، وہ اب نہیں ہمیں نظر آتا. اور اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ان کی بڑی جارحانہ سیاست تھی، نقصان دہ سیاست تھی. لیکن اب چونکہ آف کورس پہلی بار سندھ اسمبلی کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، رانا انصار باجی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین دا چیف منسٹر اینڈ دا اپوزیشن لیڈر، اور بآسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مرحلہ انٹرم سیٹ اپ لانے کا طے ہو جائے. لیکن ایک چیز ہے، اس دفعہ ایک اور بات نئی ہوگی کہ شاید یہ جو سیٹ اپ ہو وہ ایکسٹینڈڈ ٹائم کے لیے ہو، تو اس لیے کافی لوگ انٹرسٹڈ بھی اس پوسٹ میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے میں اپوزیشن کی کتنی سنی جا سکتی ہے اگر ان کی جانب سے نام دیے جائیں تو؟ جو نام ہے شعیب صدیقی، یونس دھاگا اور ڈاکٹر صفدر عباسی. دیکھیے ایکسٹینڈڈ سیٹ اپ کا مطلب میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں، کیونکہ نئے سینسس کے اوپر ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے وقت ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ایکسٹینڈڈ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 4 مہینے ہو جائیں گے 3 مہینے کی بجائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، 4 سے 6 ماہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب دیکھیے 4 سے 6 ماہ انہوں نے کہا، لیکن ضروری نہیں کہ 6 ماہ ہوں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 4 سے کچھ دن کم بھی ہو سکتے ہیں. اور ہماری خواہش یہی ہوگی، اور آئی ایم شیور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہے، ان کی بھی خواہش یہی ہوگی کہ یہ جلد از جلد ہو اور ایک مقررہ وقت کے اندر ہو جائے. آف کورس انٹرم سیٹ اپ کے اندر بہت سے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ ہو چاہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہو، لوگ چاہتے ہیں. ہاں آف کورس ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پوزیشن مل جائے. یہ جو نام سامنے آئے شرمیلا، ان میں کون سا آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ لیکن میں اگر کوئی نام لے لوں تو آپ کہیں گی کہ شاید یہی ہے، لیکن I mean I have a lot of respect for شعیب صدیقی صاحب. He was a very fine bureaucrat. So was یونس دھاگا صاحب. میں دونوں لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں، تو یہ بہت ہی کمپٹنٹ. اور دیکھیں جو بھی شخص ہو وہ should be a man integrity، جو سب کو acceptable ہو. اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے میں اپنا ایک اہم کلیدی کردار ادا کر سکے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہم پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کنٹروورشل فگر نہ ہو، کسی قسم کا کسی کو اعتراضات نہ ہو، لیکن ایسا شخص ہو، ایسی شخصیت ہو جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. سب کو ایکسیپٹیبل ہو، دیٹ میٹرز اے لاٹ. اچھا اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں
ظاہر ہے کہ مہنگائی سے لے کے ہر طرف دیکھیں تو کافی مشکلات ہیں. ایسے میں جو سندھ گورنمنٹ کی اس عرصے میں پرفارمنس رہی ہے, کیونکہ وفاق کی سطح پر تو کافی کرٹیسزم رہا, سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کی نظر میں بینگ اے پارٹی ممبر کیسی رہی؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا اہم کردار جو اس وقت ہم نے ادا کیا ہے بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر, وہ ہے سیلاب زدگان کے گھر. یہ 21 لاکھ گھر بنا کے دینا اور مالیاتی حقوق دینا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور چیلنجنگ تعمیراتی پروگرام ہے, اور یہ صرف پیپلز پارٹی یہ بیڑا اٹھا سکتی کیونکہ ہمارا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی بحالی ہو, اور ہم نے آلریڈی اس کا کام شروع کر دیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ہی مالکانہ حقوق دیے جا چکے ہیں اور تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو سندھ کے اندر جو ہیلتھ کے شعبے کے اندر جو کام ہوا ہے وہ کسی صوبے کے اندر پاکستان میں نہیں ہوا ہے. جو NICVD کا نیٹ ورک ہے, گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر معدے کی پیوند کاری ہو رہی ہے, جس طریقے سے لیور ٹرانسپلانٹ فری ہو رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ ہم سے کرٹیسائز کیا کہ ہیلتھ کارڈ نہیں بنایا. ہیلتھ کارڈ جو ہے نا اس میں چھوٹی سی رقم ہوتی ہے, ٹرچری کیئر نہیں ہوتی, یہاں تو مفت علاج ہے. اور نہ صرف یہ صوبہ جو ہے سندھ کو کیٹر کر رہا ہے بلکہ یہ بلوچستان اور دیگر صوبوں کو بھی کیٹر کر رہا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کے شعبے کے آپ کے پھر آپ دیکھیں کراچی کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی تھی کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, بالخصوص خواتین کے لیے الگ بسز چلائی جا رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں یہ چند حالانکہ ابھی بہت ضرورت ہے جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے. تو تھینک یو سو مچ. شرمیلا فاروقی صاحبہ بات کر رہی تھیں, اور سندھ حکومت کی مدت آج پوری ہو رہی ہے, 5 سال تو یہ ٹرم ہے, لیکن ویسے دیکھا جائے تو کنٹینیوٹی 15 سال کی ہے. جی جی. تو پرفارمنس پہ اب دیکھتے ہیں عوام کیا ووٹ دیتے ہیں. اچھا, سندھ حکومت کے پاس تو یہ آرگومنٹ بھی نہیں ہوگا نا کہ اس سے پچھلے والے ہمیں جس حالات میں دیکھے گئے تھے تو ہم نے یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہوتا ہے, بڑا اسٹرانگ ایک کسی بھی حکومت کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری وفاقی حکومت بتاتی ہے, ابھی بھی بتا رہے ہیں وزیر اعظم کہ دیکھیں ایسے ایسے کام کر کے گئے, لیکن جاتے جاتے وہ خود کیسے کام کر کے گئے. اشفاق, بارے دنیا میں رہو غم زدہ کی یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. تو بات یہ ہے کہ وہ یہاں کیا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, انفلیشن, پرچیزنگ پاور زیرو, مہنگائی کے دلدل میں جھونک کے چلے گئے. اور جاتے جاتے مگر انہوں نے کام کیا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز پر جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. لو جی, یعنی کہ چینی, گھی, آٹا مہنگا کر دیا گیا ہے. اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین ہیں ان کے لیے بھی گھی 53 روپے مہنگا ہو کر 353, چینی 30 روپے مہنگی ہو کر 100 روپے کلو ہو گئی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. پچھلی حکومت بھی گئی تھی اشفاق, آپ یاد کریں, تو ایسے ہی صورتحال بنی تھی. تو یہ وہ اس سے پچھلی حکومت اچھی لگتی تھی, پھر اس سے پچھلی حکومت, تو یہی ہمارے پھر آنے والے کہیں گے دیکھیں جی یہ تو لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے, دیکھیں انہوں نے تو یہ نقصان کر دیا قومی خزانے کو. تو یہ اب جہاں مطلب کیا کریں, عوام یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت رہنے دیں. آپ کو یاد ہے یہی جو حکومت گئی ہے, ان کے بزرگ کہتے تھے چائے اگر آپ 4 کپ پیتے ہیں تو 2 کپ پی لیں. جب امپورٹ پہ ساری پابندی روٹی کم کھائیں, روٹی 4 بھائی, اگر 4 روٹی بھائی ہیں تو 1 روٹی مل کے کھا لیں, یہ مشورے دیتے تھے. اور ماشاءاللہ خود جب گئے تو ان کی آپ نے ڈشز دیکھی تھی جو اس میں دعوتیں جو کی گئی, پتہ نہیں وہ تو کہیں تو ہم نے چکھی بھی نہیں تھی. وہ ان کے تو ہمیں ذائقے بھی نہیں پتا, ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے وہ ریسٹورنٹس کھائیں. تو جی غریب جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی, اب کس منہ سے اب سب سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ووٹ مانگیں گے. اور خاص طور پہ جو پرفارمنس رہی ہے, ہونا یہ چاہیے کہ پرفارمنس کی بیس پر ہی لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کون ان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اچھا, ہمارے پاس ایک لائن بڑی زبردست چل رہی ہے کہ جی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پستہ چھوڑ گئی. اب ویسے بات سنیں, ویسے تو یہ اٹس سچ اے بیڈ, لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں مہنگائی کی چکی میں پستہ چھوڑ گئی. میرے ذہن میں ایک دم پستہ آیا کہ وہ بھی ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. ڈرائی فروٹس آر ویری ایکسپینسو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے بلوچستان سے جو چیزیں آتی تھی, اب تو انجیر بھی مہنگا ہو گیا ہے. کل میں نے چیک کیا تو وہ 800 سے 1000 روپے پاؤ ہے. چلیں ذرا اب یہ جان لیتے ہیں کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ایک تباہی پھیری گئی ہے یہ کیا, کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, انور خان کراچی سے, وہ ہمیں صورتحال بتائیں گے. ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں شازیہ نثار, اور ہمارے ساتھ مرزا احمد علی موجود ہیں ملتان سے. تینوں سے صورتحال جانیں گے. تو ذرا کراچی سے آغاز کر لیتے ہیں. انور بتائیے گا, یہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ سبسڈی ختم ہو گئی ہے, اب دالیں, چاول, آٹا یہ سب ایک دم سے جو سبسڈائز پرائز تھے اب وہ ختم ہونے کے بعد مہنگا مل رہا ہے لوگوں کو, ظاہر ہے. تو کیا اس پر آپ ہمیں ریٹس بتائیں گے, وہاں پر کیا چینجز آئیں؟
جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن کی بات کی جائے گی تو کراچی کے اندر جتنے بھی یوٹیلیٹی اسٹور ہیں وہاں پہ صورتحال ہم نے یہ کہ بات کی جائے گی اکراس پاکستان جاتے جاتے حکومت نے جو ایک کیوس پیدا کیا، ایک پریشانی پیدا کی ہے، وہ یہ ہے کہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. سبسڈی ختم ہونے کے نتیجے کے اندر ایک برڈن پڑے گا، ایک بوجھ پڑے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہ افراد جو کہ اس سے مستفید ہوتے تھے، اب وہ اس سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں. اس وقت میں ضلع جنوبی کے جس یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر موجود ہوں، یہاں پر 2 ہفتے قبل اگر بات کی جائے گی آٹوں کی تھیلی کی تو 75 تھیلے لا گئے تھے. تقریباً اس ٹاؤن کی اگر آبادی کی میں کاؤنٹ کر لوں تو کم و بیش 7 سے 8 لاکھ سے زائد اس نفوس پر مشتمل ہے. زیادہ تر ضلع جنوبی کے اس علاقے کے اندر پسماندہ لوگ رہتے ہیں. تاہم اب یہاں پہ ان لوگوں کو جو آپ بات کریں گے آٹے کے تھیلے کی بات کریں گے تو اب آٹے کا تھیلا ان کو 850 روپے کا دستیاب ہوگا. اگر آپ گھی کی بات کریں گے تو گھی کا تھیلا اس وقت ان کو جو ہے تقریباً 500 سے 550 کا دستیاب ہوگا. اس تمام چیزوں کی صورتحال اس وقت تبدیل ہو چکی ہے. اس سینٹر سمیت کسی بھی سینٹر کے اوپر پاکستان کے اندر اس وقت کم و بیش گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے چینی کا اسٹاک دستیاب ہی نہیں ہے. یہاں کا جو عملہ ہے، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس وقت ہم ورسٹ ترین حالات سے گزر رہے ہیں. ایک امپلائی سے جو میری بات ہوئی ہے، جو انچارج تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش ان کو 30 سے 35 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے، لیکن آج جو صورتحال ہے ان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. وہ خود اکثر مایوس اور افسردہ ہو جاتے ہیں. مجھے ایک چیز ویسے یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی میں تو ہم ویسے یہ دیکھا کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز الگ کھل گئے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ چیزیں دیکھیں جو نسبتاً یوٹیلیٹی سٹورز کے نسبت زیادہ سستی ہوا کرتی تھی، حالانکہ باقی شہروں میں صورتحال ایسی نہیں تھی. تو یہاں پر کیا آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کمپٹیشن میں تھا آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور نے ایک زمانے کے اندر تو اس کی کوشش کی تھی کہ وہ کمپیٹ کرنے مقابلہ کرے. تاہم اس وقت جو ہے وہ عملاً صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. اس کراچی شہر کے اندر متعدد ایسے ملٹیپل اسٹورز موجود ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کمپیئر کریں گے، چیزیں لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور کے مقابلے کے اندر وہاں پہ زیادہ سہولت ہے، وہاں پہ اچھا ماحول ہے اور وہاں پہ کم قیمتوں کے اوپر چیزیں دستیاب ہوتی ہیں. یہاں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے عموماً صبح 8 بجے سے لے کے اب تک تو یہاں پہ کوئی دستیاب نہیں تھا. تاہم اسی عملے کے ایک فرد نے مجھے یہ بتایا یہاں سے جو آٹا جاتا ہے وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہوتا. جو چاول 280 روپے کلو ملتا ہے وہ اس چاول کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو لئی کی شکل کے اندر ایک چیز ملے گی جس سے آپ پوسٹر لگا سکتے ہیں بآسانی. تو یہ سیاسی قیادت جو ہے وہ لئی والا پوسٹر والا چاول دیکھے گا یہ کراچی سمیت ملک بھر کے شہریوں کو. تو یہ صورتحال ہے جو کہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. یہاں پہ دالیں نہیں ہیں، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. البتہ شیمپو اور دیگر چیزیں موجود ہیں جو کہ بنیادی ضرورت کے اندر عموماً ان لوگوں کی نہیں آتی جو کہ غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال اس وقت اس یوٹیلیٹی اسٹور سمیت کراچی کے کسی بھی یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر چینی اور آٹا دستیاب نہیں ہے. چیزیں مل رہی ہیں. شازیہ نثار کی طرف بڑھیں گے، جانیں گے جی پشاور میں کیا صورتحال ہے. شازیہ آپ بتائیں کیا یوٹیلیٹی اسٹورز میں جو یہ سبسڈیز ختم کی گئی اس کے بعد مہنگی مل رہی ہیں اور لوگوں کا اس پہ کیا رائے کیا ہے، کہتے کیا ہیں وہاں پر لوگ؟ بالکل پشاور میں 90 یوٹیلیٹی سٹورز بنائے گئے تھے جس میں صرف چینی اور آٹے پر عوام کو سبسڈی دی گئی تھی. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سٹورز کا جب ہم نے وزٹ کیا تو نہ تو وہاں پر چینی دیکھنے کو مل رہی ہے نہ آٹا ہے، کیونکہ جو آٹا وہاں پر 1300 روپے فی کلو تیلا ملتا تھا اب وہ وہاں پر نہیں ہے، اور جو چینی ہے وہ 91 روپے فی کلو کے حساب سے دی جاتی تھی جو اوپن مارکیٹ میں 161-160 روپے کی ملتی تھی. تو اب وہ بھی سٹورز پر موجود نہیں ہے، جبکہ عوام سٹورز کے چکر لگاتے ہیں لیکن سٹور میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. لوبیا کی جو قیمت ہے وہ سٹور میں 410 روپے مقرر تھی لیکن اوپن مارکیٹ میں وہ 500 روپے ملتی ہے، لیکن وہ بھی سٹور میں موجود نہیں ہے. 91 سٹورز کی یہی پوزیشن ہے کہ پشاور میں جو بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہے جو بھی جن بھی چیزوں پر سبسڈی دی گئی تھی غریب عوام کو وہ وہاں پر بالکل بھی وہ چیزیں ہی موجود نہیں ہے. تو سٹورز کا اگر چکر لگایا بھی جائے تو وہاں پر کچھ ملتا نہیں ہے. اوپن مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے کہ اگر فین آٹا یا اس سے جو بہتر آٹا ہوتا ہے جو کھانے کے قابل ہوتا ہے اس کی قیمت 3100 روپے سے لے کر 3400 روپے جو 20 کلو کا تیلا ہوتا ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے. اور یہ بھی ہم اس مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جو مین سٹی میں ہے. دیہاتوں میں ان کی قیمتیں اس سے بھی زیادہ لگائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اس پہ وہ کرائے بھی وصول کیے جاتے ہیں جو کہ دیہاتوں تک یہ ارشائے خوردنوش پہنچائی جاتی ہے. جبکہ اگر ہم مرغی کی بات کریں تو مرغی کی قیمت اس وقت زندہ مرغی فی کلو
110 रुपए पिशावर के शहर में फरोख्त की जा रही है। देहातों में इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो जाता है, जबकि आलू की जो कीमत है वो इस वक्त मार्केट में 100 रुपए है। शहर के और देहातों की मैं फर्क की बात इसलिए कर रही हूँ कि शहर में ये चीजें बआसानी दस्तयाब होती है, देहात दूर होने की वजह से जब ये चीजें देहातों तक पहुँचती है तो वहाँ पर वो किराया भी उन्हीं आवाम गरीब आवाम से काटा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि पीडीएम ने महबूब का वो तोहफा गरीब आवाम को दिया है जिसको देकर वो सिर्फ रो सकते हैं, हंस नहीं सकते, इसलिए कि पेशावर के जो गरीब आवाम है वो दिन भर की मजदूरी अगर कर भी ले तो 1 किलो चीनी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अशिया खुर्दनोश मौजूद नहीं, ओपन मार्केट में इनकी कीमत ज्यादा है। मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खासी देर से मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। मिर्जा अहमद अली, मुल्तान में सूरत हाल क्या है? और मैं बेसिकली कराची से भी ये जानना चाह रहा था कि इन कंपैरिजन क्या कभी मुनासिब अशिया, एक तो वहाँ पर बिहेवियर के इश्यूज भी काफ़ी सामने आते थे कि वो उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता यूटिलिटी स्टोर्स के स्टाफ का, दूसरा चीज़ें अशिया जो हैं वो मौजूद नहीं होती, और अगर जो मौजूद होती हैं तो 2-3 को कंपाइल करके कहते हैं कि ये जी 3000 की ये चीज़ें आप ले लें तो ये ले जाएं। अब तो वो भी सब्सिडी नहीं रही। आपने क्या हालात देखे हैं अब तक यूटिलिटी स्टोर्स के? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुताबिक रात 12 बजे जो है नई पॉलिसी के मुताबिक जो है चीज़ों पर इतलाक कर दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि चीनी जो 91 रुपये किलो यहाँ फ़रोख्त हो रही थी यूटिलिटी स्टोर पर, वो 55 रुपये इजाफे के साथ 140 रुपये में अब फ़रोख्त होगी। आटा जो है 681 रुपये फ़रोख्त हो रहा था, वो 600 रुपये इजाफे के साथ 1281 रुपये का मिलेगा, जबकि घी की कीमतों में 25 रुपये इजाफे के साथ 423 रुपये फ़ी किलो घी मिलेगा। दाल चना में भी 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, इसी तरह सफ़ेद चना में भी 20 रुपये जो है बढ़ाए गए हैं। बाकी कीमतों की चीज़ों की कीमतें जो है वैसे हैं, लेकिन आपको बताते चलूँ कि 3 माह से ज़ायद हो गया है मुल्तान शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है चीनी और आटा जो है दस्तयाब नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ शहरी मौजूद हैं, ये सब जो है यहाँ पर आटे का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद एक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा आता है, लेकिन वो आज से इनको नए नर्ख पर मिलेगा, जबकि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जो नई रेट लिस्ट दी गई है उसमें BISP से जो लोग हैं शामिल हैं उनको जो है अभी सब्सिडी जो है उनकी बरकरार है। आटा 10 किलो का थैला उनको 448 रुपये में मिलेगा, घी 353 रुपये में मिलेगा, चीनी जबकि 100 रुपये किलो मिलेगी। दालें जो है उन पर 25 रुपये का जो है खुसूसी तौर पर डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक जो है जो खवातीन 40,000 से कम जिनकी माहाना आमदनी है उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। और आटे का जी, और जो आटा है यहाँ पर पहले इनको 5 थैले दिए जाते थे BISP सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, लेकिन अब इनको 2 थैले जो हैं वो आटे के दिए जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है मर्द व ख़वातीन मौजूद हैं और आटे का इंतजार किया जा रहा है, जबकि मुल्तान शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर जो है 3 माह से ज़ायद हो गए आटा और चीनी जो है वो है ही नहीं। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो है इन चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, दस्तयाब ही नहीं है, और अगर था भी तो उस पे से जो थोड़ा डिस्काउंट था, जो सब्सिडाइज प्राइस मिल रहे थे वो भी हटा दिए गए। थैंक यू सो मच मिर्जा अहमद अली, शाजिया निसार और अनवर हमारे नुमाइंदे साथ थे। अब ऐसे में अशफाक, जब आपके घर में बिजली का बिल बहुत आ रहा है, गैस आती नहीं है और गैस के बिलों में भी इजाफा हुआ है और महंगाई इतनी है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, जाहिर है लोगों का ज्यादातर आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने रखी है वो बाइक है। ऐसे में जब दालें, आटा, चीनी, ये वो चीजें बुनियादी हैं जो सबको चाहिए होती हैं, वो महंगी हो जाएं, और तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? सब्सिडाइज मिल भी रहा था, उन्हें थोड़ी बहुत बचत भी हो रही थी, वो भी अब ले ली गई है, तो ये गरीब आदमी क्या करे और किस मुंह से अब ये वोट यानी कि पहले तो कहा जाता था कि पहनने के कपड़े महंगे हैं, जूते महंगे हैं, अब तो बच्चों की तालीम महंगी, हर चीज महंगी, जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और फिर जाहिर है कि ऐसे में लोग परेशान ना हो, इतने सादा लोग होते हैं, शिकवा सवाल ना हो, अक्सर क्या पूछते करें? हैं कि महंगाई में कमी होगी, ये तो हमारी ख्वाहिश ही रह गई। नई हुकूमत आने से क्या होगा? महंगाई में कमी नहीं हो सकती, नई हुकूमत आने से कुछ भी नहीं होगा, यही चलता रहेगा सिलसिला। मतलब ये बड़ा आप सोच रहे होंगे हम आपको बड़ी पेसिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, ये हकीकत है, क्योंकि इस वक्त जो हम हालात देख रहे हैं और जो आपसे वादे वईद किए गए थे, महंगाई में कमी तो नहीं हुई, इसमें इजाफा ही हो रहा है। अवाम अपनी ज़िंदगी में रिलीफ कहाँ से लेकर आए, और ख़ास तौर पे जो लोअर क्लास तबका है उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात हम देख रहे हैं अशफाक। मिडिल क्लास जो है वो तो पहले ही नहीं थी, दब गया है, मांगने तक पर नौबत आ गई, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से खबर आई है जो कि अच्छी है, वो ये है कि उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स खुलते ही चंद मिनटों में 1090 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स एक बार फिर 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया, लेकिन इस सतह को बरकरार ना रख सका।
اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 819 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 48,628 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسٹاک ماہرین کہتے ہیں کہ MSCI فرنٹیئر مارکیٹ انڈیکس میں مزید 15 کمپنیز کو شامل کیا گیا ہے. رواں ہفتے تقریباً $26 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری اسٹاک مارکیٹ میں آ چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ تیزی دیکھی جا رہی ہے. چلیں تو یہ اچھی خبر ہے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. اور معیشت کے حوالے سے جی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور دیکھتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ, یعنی کہ جو بھی ہو عوام کی زندگیوں پر ریفلیکٹ ہو. اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, ویلکم بیک. تو یہ جی ہوتا ہے لائف کا حسن ہے یہ. اچھا جی, ہم اپنے ناظرین اب آپ کو ملوائیں گے. ظاہر سے پہلے بھی ہم ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, کھیلوں میں خاص طور پر. اور پاکستان میں یوں تو کرکٹ کا اشفاق بڑا ذکر ہوتا ہے, اور ابھی تھوڑے دنوں بعد ایشیا کپ ہونا ہے, پھر ورلڈ کپ ہونا ہے. سارا کریز, سارا فوکس, سارا میڈیا اس پر ہوتا ہے, سارے اخبار اس پہ بھرے پڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے کھیل ہیں جن پر اس طرح توجہ نہیں دی جاتی. ان میں فٹ بال بھی ہے, ٹینس بھی ہے, اور اب تو ہم ہاکی کہیں, جبکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے تو غلط نہ ہوگا. تو یہاں پر لیکن اس کے باوجود یہ ابھرتا ٹیلنٹ, اور یہ بڑا مجھے فیسینیٹ کرتا ہے کہ جب ایک ایسا کھیل جس کا اتنا لوگ ذکر نہ کرتے ہوں اس میں جا کے جب آپ اپنا نام بنائیں تو یقیناً آپ کی موٹیویشن کی کیا بات ہوگی, آپ کی انسپریشن کی کیا بات ہوگی. بالکل جی. تو ایسی ہی ایک شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, پاکستان کی ٹینس اسٹار ہیں اشنا سہیل, اور ماشاءاللہ زبردست طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اور پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنگلز اور ڈبلز مقابلے جیتنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے, اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک ایوارڈ جیتا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر یہ ان کی کارکردگی کا اعتراف بھی ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ٹینس اسٹار اشنا سہیل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اشنا, اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو, اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ایوارڈ ہے کیا, مطلب کس کارکردگی پر دیا جاتا ہے بیسکلی یہ؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں ایک ٹینس جیسی اسپورٹ میں آئی, مجھے یہ ایوارڈ ملا. میرے اتنے سال کے ٹینس کریئر میں جو یہ ایوارڈ ہے اس کی اہمیت میری زندگی میں کچھ اور ہے, کیونکہ اٹس ریکگنیشن فار آل دیز ایئرز جن میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور میں نے میچز پاکستان کے لیے جیتے ہیں. تو بلی جین کمٹمنٹ ایوارڈ بیسکلی از این ایوارڈ وچ از گیون بائی دا انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ایز اے ریکگنیشن فار مائی ایفرٹس جو میں نے پچھلے 16 سال اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے میں لگائے ہیں, اور میں نے میکسیمم سنگلز اور ڈبلز میں ونز دی ہیں, اور لگاتار مجھے 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو آئی تھنک جو میچز میں نے اپنی کنٹری کے لیے کھیل کر جیتے ہیں ان کی اہمیت میرے لیے بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو اینی ادر میچ. تو آپ کو ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا آپ نے کہا, لیکن کیا انسپریشن تھی, کیا موٹیویشن تھا اس کھیل میں آنا, یہ کیسے ہوا اشنا؟ جی ٹینس ہیز آلویز بین مائی فیملی اسپورٹ, اور میرے فادر کی سائڈ سے بھی میرے کزن ہیں سام الحق قریشی جو ریناؤنڈ ٹینس اسٹار ہیں. اور مطلب اگر ٹینس میری فیملی میں نہ ہوتی تو مطلب I would have still loved this game, لیکن اس میں آگے بڑھنا لائک آئی سیڈ فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا فرام دا ویری اسٹارٹ. پھر شادی کے بعد آف کورس میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا, انہوں نے دلچسپی لی اور انہوں نے چاہا کہ میں کنٹینیو کروں. تو ابھی بھی الحمدللہ میں پچھلے ہفتے آئی واز ان بلی جین کنگ کپ ٹورنامنٹ ان ملیشیا, جہاں میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میں نے ابھی اینڈ آف سپٹمبر ایشین گیمز میں جانا ہے ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو بس اسی طرح سے جب میری جرنی شروع ہوئی, میں نے 11 سال کی عمر میں ریکٹ اٹھایا, اور میں اپنے فادر کے ساتھ جو ہے کلب ٹینس کھیلتی تھی, اور وہاں میں نے بہت سارے ٹینس میچز ٹی وی پہ دیکھے. تو وہاں پہ جب میں پلیئرز کو دیکھتی تھی ومبلڈن میں یا ڈفرینٹ گرانڈ سلامز میں, تو مجھے بہت انٹرسٹنگ اسپورٹ لگی اور میرا پیشن ڈیولپ ہوا. اور اس طرح سے پھر جب میرے پیرنٹس نے بھی وہ پیشن دیکھا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, ظاہر ہے کہ احسام کو بھی ہم فالو کرتے رہے کہ وہ اپنے پیشن کی وجہ سے خود پیسہ خرچ کر کے بھی جاتے رہے اور پارٹیسپیٹ کرتے رہے, یہاں پر
فیملی سپورٹ اور پیسہ ہونے سے ہٹ کے کیا کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو آپ کو تو ٹینس میں؟ جی دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. پاکستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے اسپانسرشپس کا شروع سے ایک پرابلم ہے. اگر میں اپنی بات بھی کروں تو مجھے اس طرح کی اسپانسرشپ نہیں ملی جس طرح سے آئی فیل ملنی چاہیے تھی. اگر ایسا ہوتا تو میں پاکستان کو مزید میں اچیو کر سکتی پاکستان کے لیے اور اپنے لیے بھی پرسنلی ان ٹینس. لیکن الحمدللہ اس سرکمسٹانسز میں بھی جو میں نے کھیل لیا اپنے ملک کے لیے اور میں نے ٹینس میں اچیو کر لیا تو اسی کو میں پازیٹیو لے کر چلنا چاہتی ہوں اور جتنا آگے میں کر سکتی ہوں آئی ول ڈو اٹ. اور جہاں تک اسپانسرشپس کی بات آتی ہے تو میں کہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے جیسے کرکٹ کی بات کی تو اس میں آپ کی جو نیشنل کرکٹ ٹیم ہے ان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو پرفارمنس کیسے بہتر ہوئی ہے. دے ہائرڈ ان انٹرنیشنل کوچ. اینڈی فلاور ایک کوچ تھا جنہوں نے آ کر ان کے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کو چینج کیا, ان کے ایک اوور آل مائنڈ سیٹ کو, ان کی گیم اسٹریٹجی کو چینج کیا بیکاز آف وچ دے آر ایبل ٹو پرفارم ایٹ انٹرنیشنل لیول. تو آئی تھنک پاکستان میں بھی اگر ہم اس طرح کا سسٹم انٹروڈیوس کریں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اسپانسرشپس کے تھرو ایک اچھے انٹرنیشنل کوچ کو ہائر کریں. جیسے میں یو کے میں جب کھیلی ہوں کچھ ٹورنامنٹس وہاں پہ ایک فارمر ورلڈ نمبر 30 نک براؤن ہیں کوچ جنہوں نے میری گیم دیکھی. انہوں نے اپنے کیمبرج یونیورسٹی مجھے بلایا جہاں پہ وہ ہیڈ کوچ ہے. وہاں پہ انہوں نے مجھے ٹریننگ دی, انہوں نے میری گیم کو اپریشیٹ کیا. وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ میں کہاں سے اٹھ کے آئی ہوں اور میں کن سرکمسٹانسز سے یہاں تک پہنچی ہوں. تو ایسے کوچز ہی از بیٹن گورن ایونزویچ ایٹ ویمبلڈن اور مطلب وہ پراپر پرو پلیئر ہیں جی کرنی بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ اشنا سہیل ہمارے ساتھ تھیں اور بتا رہی تھیں. اور یقیناً میڈیا پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا جو ہم اسٹارز بنا دیتے ہیں ان کھلاڑیوں کو تو ہمیں بھی دوسرے بھی اسپورٹس سے اٹھا کے کھلاڑیوں کو اسٹار بنانا چاہیے. اس سے ایک تو عوام کو بھی پتہ چلتا ہے جی یہ وہ ہمارے پلیئرز ہیں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تو آئی تھنک اس میں یہ اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے. لیکن پھر وہ سب سے بڑا فیکٹر آ جاتا ہے روپیے کا, ریونیو کا, کہاں پہ پیسہ لگانا, کہاں پر پیسہ زیادہ جنریٹ ہو سکتا ہے. دنیا بھر میں دیٹ از دا ریئلٹی. اور یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہے جہاں پر یہ گیمز ایسے مشہور ہیں تو وہاں پر پھر آ جاتے ہیں. اب پیسے کا میں نے تذکرہ کیا تو پیسے میں ظاہر ہے کہ پاکستانی روپیے سے بڑھ کے کئی کرنسیاں ایسی ہیں جو بڑی اسٹرانگ ہیں اور جو مالک اسٹرانگ ہیں, اسٹرانگ کرنسی والے ہیں اور ان کے پاس اکانومی اسٹرانگ ہے, وہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں. شوق کا کوئی یہاں پر بائک لینے کے پیسے نہیں ہیں. یہاں پر گاڑی پرانی 5 سال پرانی چینج کرنے کے لیے جاؤ تو اس کی قیمتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. جی سالوں ہو گئے یہاں پر نارمل گاڑی چلانے کے لیے سڑک نہیں ہے اور پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں. سوچیں. اور ایسے میں ہم ایک مخلوق دکھاتے ہیں. اوہ گاڈ, یہ مخلوق ہے, اس کو میں گاڑی نہیں کہوں گا. دنیا یہ نیچے جو کھڑی ہوئی ہے یہ ہمر ہے. بھائی دکھانا پھر سے شروع سے. جو اصل ہمر ہے وہ آپ دکھا دیں. چلیں یہ کوئی یہ تو خیر کچھ اور ہے. یہ ابھی اصل جو ورژن ہے یہ ہے اصل گاڑی نیچے جو کھڑی ہے. یہ ریالٹی ہے اور وہ خواب ہے جو پیچھے جو حقیقت کا روپ دھار چکا ہے اور وہ 2 منزلہ ہے. اس میں آپ چل پھر بھی سکتے ہیں. ہاں جی. تو آپ اس کے اشفاقس میں بیٹھیں گے کیسے؟ مطلب میں یہاں کسی سڑک پر اگر کسی نارمل ہمر کو دیکھ لیتا ہوں تو میں سڑ جاتا ہوں. سچی جو بات ہے کہ اتنی ماشاءاللہ بڑی اور وسیع و عریض گاڑی ہوتی ہے اور یہ نارمل جو ایس یو وی ہے اس سے 3 گنا بڑی ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک صاحب بھائی جان ابھی آپ کو گھومتے پھرتے ہوئے کرتے نظر آئیں گے, یعنی کہ اتنی سپیس ہے کہ وہ یہ دیکھیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. مطلب چیک کریں, اندازہ کریں. یہ گھر ہی بنا سکتے ہیں نا, کتنی مزے سے یہاں پہ ٹریولنگ ہو سکتی ہے. اور آپ یہ سوچیں اس کو چلانے کے لیے سڑک بھی الگ چاہیے ہوگی. تو وہ بھی بڑی اونچی طویل قامت گاڑیاں تھیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے. یہ کام ہے ان کے پاس. دیکھیں بہت فری ٹائم ہے, پیسہ بہت ہے بھائی. اگر پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے تو الحبیبی اشفاق ساکستی بنیادی ضروریات ان کی جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں. تو آپ یہ کریں کیا, اس پیسے سے کریں کیا؟ تو شوق ہی پورے کر لیں اور دیکھیں اب دنیا کتنی اٹریکٹ ہوں گے. بس تو کچھ لوگوں کے شوق ایسے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے شوق ہوتے ہیں جس میں وہ سب کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جی کہ ماحول بھی خوبصورت ہو, شجرکاری ہو, گرینری ہو. تو یہ والے شوق جو ہیں یہ سب کے بینیفیشل ہوتے ہیں. وہ والا جو شوق ہے نا اس سے تھوڑے لوگ جیلس فیل کرتے ہیں. بہرحال ہمارے ایک پاکستانی ہیں جو کہ ظاہر کراچی سے ہی وہ کر کے آ رہے ہیں بیسکلی کہ کراچی شہر میں جس طرح سے اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم
एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं पूरे मुल्क के हवाले से, पूरी दुनिया में ये फिनोमिना है कि बात की जाती है कि सांस लेने के लिए कोई माहौल कितना मौजूद है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट कवर 5% से भी कम है और कराची में तो 0.5 भी नहीं होगा। तो ऐसे में ये साहब जो हैं करते क्या हैं कि वो माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, यानी कि अपने हिस्से के पौधे लगा रहे हैं, हरियाली फैला रहे हैं। कैसे, ये बता रही हैं रोहा फातिमा। बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर का एक संगीन मसला। माहौल के तहफ्फुज के लिए दरख्त लगाने के लिए तरगीब देने के लिए कराची के शहरी ने उठाया एक मुनफरिद कदम, जो मकामी बीज न सिर्फ जमा करते हैं बल्कि शहरियों में मुफ्त तकसीम भी करते हैं। अगर आप गरीब मुल्क के किसी भी गरीब कौम का हिस्सा हैं तो फिर आपको मकामी मफीद फलदार फूलदार दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरह आपके माहौल को साफ सुथरा करेंगे, आपकी मैशत में असर डालेंगे। मोबाइल सीड बैंक का नाम देने वाले डिफेंस के रिहायशी आजम महराज कहते हैं कि कराची के दरख्त और फूल आसानी से काबिल अफजाइश हैं, जो बगैर किसी खर्च या परेशानी के लगाए जा सकते हैं। 1 साल पहले मैंने खुद यहाँ कुछ पौधे उगाए नर्सरी के तौर पे, और वो दोस्तों में बांट देते हैं। आजम महराज का ये कदम न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां जंगलात तेजी से खत्म किए जा रहे हैं। ऐसे में आजम महराज की जानिब से पौधे लगाना और मुफ्त बीज तकसीम करना पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। कैमरामैन शहजाद मीमन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है जी, और वही ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था